احرام فاروق میر ولد فاروق احمد میر ساکن گلشن پورا ترال، اس طالب علم نے 3 دن میں قرآن پاک سنایا ہے۔ اس کے بعد تیسرے حافظ قرآن ہیں یاسر احمد ڈار ولد محمد مقبول ڈار ساکن واگڑ ترال، شاید ان کا بیٹھک ابھی باقی ہے۔ چوتھے ہیں مشیر الحق کھانڈے ولد جاوید احمد کھانڈے ساکن املر ترال، ان کی بھی ابھی بیٹھک باقی ہے۔ اور 5ویں ہیں شریف احمد بروال ولد یاسین احمد بروال ساکن گجر ناڑ بٹ نور ترال، ان کی بھی دستار بندی ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ اعجازی دستار بندی جن کی ہوگی ان کے لیے سند بھی یہاں موجود ہیں، وہ بھی ترتیب سے ان کو دی جائے گی کہ حضرات یہاں سے سند لے لیں اور انعام وغیرہ بھی دینے کا جو ہے وہ اہتمام کریں۔ تو یہ عالم تو علماء کرام کو پہلے بلاتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے والے بہت ہی خوش نصیب عالم دین عزیزم مولوی عزیزم عمیر یوسف سلمہ میر ولد محمد یوسف میر ساکن ڈاٹ سنا ترال کو بھی تشریف لائیں، فاضل دارالعلوم دیوبند۔ دوسرے ہیں مولوی خالد بشیر لون سلمہ ولد بشیر احمد لون ساکن گلشن پورا ترال کو بھی تشریف لائیں۔ اور تیسرے ہیں شاہد احمد میر ولد بشیر احمد میر ساکن گلشن پورا ترال، دارالعلوم بلالیہ کے فاضل ہیں، وہ بھی آئیں۔ اور چوتھے ہیں مولوی عبید احمد ڈار ولد غلام رسول ڈار سلمہ ساکن پنگلش ترال، فاضل دارالعلوم بلالیہ سری نگر، وہ بھی آئیں۔ اور تجوید و قرأت سے فارغ ہونے والے قاری قرآن حافظ و قاری اشفاق احمد جار ولد فاروق احمد جار ساکن حاجن ستورہ ترال، یہ جامعہ اشرف العلوم حیدر پورہ سے انہوں نے تجوید کا کورس تجوید کا شعبے میں رہ کر کے انہوں نے وہ مکمل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سبوں کو پوری کامیابی نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ادارہ ہمارے علاقے کا ایک معروف ادارہ ہے اور بہت کامیاب ادارہ ہے، اور اس کے ذمہ دار جو ہیں حضرت مولانا فاروق مفتی قاضی فاروق احمد صاحب دامت برکاتہم کافی صالح اور نیک اور متواضع اور سادہ مزاج رکھتے ہیں اور شریف النفس ہیں۔ ماشاءاللہ بچیوں کا ایک مدرسہ بھی اسی مدرسے کے زیر اہتمام چل رہا ہے، وہ بھی معلوم ہے۔ اس مدرسے میں پہلے عالیشان مسجد کی تعمیر ہوئی، لیکن جو رہائش کا انتظام ہے وہ کوئی مضبوط اور اچھا انتظام نہیں ہے، بلکہ کمزور طریقے کا انتظام ہے، لیکن طلبہ اسی میں رہ کر کے مضبوط تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ادارے نے اس سال اپنا ایک پروگرام بنایا ہے اور ایک عزم اور ایک منصوبہ بنایا ہے۔ پہلے ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ مزید زمین کو حاصل کریں اور اس کے بعد جو ہے اقامت کا اور رہائش کا اور کلاس روم وغیرہ کا انتظام کریں، لیکن اس میں ابھی کامیابی نہیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب فرمائے اور اس ادارے کو مزید وسعت نصیب فرمائے، اور جتنی زمین کی ضرورت ہے اللہ غیب سے اس کا انتظام فرمائے اور متصلوں نے اس کا انتظام فرمائے۔ لیکن فی الحال جو ہے انتظامیہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم جو ہے یہاں یہ جو لائن مسجد شریف ہے اور اس کے بعد یہ جو پوری لائن ہے مشرقی جانب سے لے کر کے پھر یہ اس طرف جو ہے یہ شمال بولتے ہیں اس کو، یہ شمال کا حصہ یعنی اتر کے حصے کو دکھن، ہاں یہ دکھن ہو گیا، جنوب کے حصے کو اس حصے میں یہ تعمیر کریں گے مسجد کے بعد جو ہے کلاس روم اور کمروں کی جو ہے اس میں 1 2 3 4 کمرے کے بعد پھر واش روم وغیرہ وضو استنجے کا انتظام کریں گے، پھر ایک بڑا ہال ہے، اس کے بعد پھر وضو استنجے کا انتظام رہے گا یہاں کونے پہ، اور اس کے بعد جو ہے 2 روم اور بنائیں گے، پھر سیڑھی وغیرہ ہے، پھر اس کے اوپر مزید تعمیر ہوگی۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ الحمدللہ شعبان ختم ہونے کو ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ آنے کو ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں امت مسلمہ صدقات، خیرات، عطیات، زکوٰۃ اور اس طرح کے جو ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے میں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنا جو ہے وہ سعادت مندی تصور کرتا ہے، سمجھتا ہے۔ اور چونکہ آپ کے اپنے اس محبوب ادارے کا ایک لمبا اور ایک بڑا اور ایک مہنگا پروگرام ہے، اس پر ایسا تو کوئی نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی وہ ہے جو اپنا مال اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو کہا کہ اپنے لیے اپنا مال پسند کرنا یہ ہوا
جو اپنی جیتے جی تم اس کو اپنے لیے خرچ کر لو، اللہ کے راستے میں، اللہ کے خزانے میں، اللہ کے بینک میں جمع کر لو، اور جو کچھ اگر تم چھوڑتے ہو فلی ورثتی ہی، وہ تو تمہارے وارثین کے لیے، پھر ان کو توفیق ہوگی نہیں ہوگی بھائی وہ تو دوسری بات ہے۔ اس لیے اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسے خرچ کیجئے، اور ان جگہ پہ خرچ کرنا یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، یعنی جہاں سے دین پھیلے گا، جہاں سے ایمان بنے گا، جہاں سے فیض پہنچے گا، جہاں سے سلوک و ارشاد کا کام ہوگا، جہاں سے اصلاح و تصوف کا کام ہوگا، جہاں سے لوگوں کی رہبری اور ہدایت کا کام ہوگا، تو ظاہر ہے ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا کہیں 2 گنا 3 گنا نہیں بلکہ کئی سارے درجات کے اور کئی سارے جو ہے کئی گنا ثواب وہاں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اس لیے قرآن کو اپناؤ، دین کو اپناؤ۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ قرآن و کتاب ہے، قرآن ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کے قیامت کے دن کہ کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا، نہ کوئی نبی ہوگا، نہ کوئی فرشتہ ہوگا، نہ کوئی اور ہوگا، بلکہ یہ سب سے بڑا سفارشی ہوگا۔ کئی علماء نے بھی بیان کیا کہ یہ قرآن پڑھنے والوں کے حق میں، قرآن کی خدمت کرنے والوں کے حق میں یہ قرآن کل کو سفارشی بنے گا۔ دوستو، یہ قرآن کی خدمت کرنے والا ادارہ آپ کا کل کو سفارشی بنے گا اور جنت میں داخلہ کروائے گا، اور کہتے ہیں اور جس بات میں خود پھر لکھا ہے کہ فَيُشَفَّعَانِ، یعنی اللہ تبارک و تعالی قرآن کی سفارش کو قبول کریں گے۔ یہاں تسمیہ کا سیدھا اس لیے ہے کہ یہاں رمضان کا بھی روزے کا بھی تذکرہ ہے، پھر قرآن کا دونوں کا ملا کیسا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، اس قرآنی ادارے کی بھرپور تعاون فرمائیں اور ان کے ساتھ لگے رہیں اور قاضی صاحب کی نصرت کریں۔ ان کا نصرت کرنا ہے، قرآن کا نصرت کرنا ہے۔